دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دن کا یہ سفر ہے، تو دن کا یہ سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اب دیکھیے دنیا کیا ہے، آپ اندازہ لگائیں، آپ میں سے اکثر بچے ہیں، ابھی آپ کی زندگی شروع ہوئی ہے اور ہم لوگوں کی آدھی زندگی ختم ہو چکی ہے، اور بہت سے ایسے ہیں یہاں پر کہ جن کی آدھی سے بھی آدھی اب زندگی رہ گئی ہے۔ تو آخر میں اگر انسان دیکھے تو زندگی چند منٹوں کے لیے ہوتی ہے، اور اسی کے لیے انسان پریشان بھی ہوتا ہے اور جستجو بھی کرتا ہے ان چند منٹوں کے لیے، اور پھر آخر میں انسان کو کیا ہاتھ آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ سکندر اعظم نے پوری دنیا پر حکومت کی تقریباً، لیکن آخر میں اس کے ہاتھ کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں آیا۔ وہ جب مرنے کے وقت بیماری میں تھا تو کہا کہ آج دیکھ لو سکندر اعظم جو اس نے پوری دنیا پہ حکومت کی، آج اس کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے۔ تو ہمیں اس چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے کہ دنیا کیا معنی رکھتی ہمارے لیے اور دنیا میں ہم کیسے رہیں۔ جسٹ ایسے آپ مانیں کہ دنیا کیا چیز ہے، دنیا میں ہمیں جو کچھ ملتا ہے، ہمیں جو نعمتیں ملتی ہیں، ہمیں جو نعمتیں ملتی ہیں اور ہمیں جو پراپرٹی ہوتی ہے ہمارے پاس جو مال و دولت ہے، اگر غور سے دیکھیں، اگر عقل مند انسان عقل سے سوچنا چاہے تو غور کرے اس میں کہ انسان جس طریقے سے میں آپ کو کوئی امانت دیتا ہوں رکھنے کے لیے کہ آپ میری امانت کو رکھیں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ اپنے پیسے اور جائیداد کسی کو حوالے کر کے کہیں جاتے تھے کہ جب میں واپس آ جاؤں گا تو یہ جو موٹری ہے، یہ جو گھیلا ہے سونے کی اور اشرفیوں سے بھری ہوئی، تب آپ مجھے واپس کر دیجئے گا۔ تو اگر غور سے دیکھا جائے تو انسان کی زندگی میں جو بھی مال و دولت ہے، نعمتیں ہیں، ایسی ہی ہے۔ ہم آتے ہیں، ہمیں مال و دولت ملتا ہے، ہمیں نعمتیں ملتی ہیں، ایک وقت تک ہم اپنے پاس سنبھال کر رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم جانے سے پہلے اپنی اولاد کو دے کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس گویا کہ اللہ نے ہمیں امانت دی ہے کہ ایک وقت تک تمہیں رکھنا ہے اپنے پاس، ایک وقت تک تم اس کو سنبھال کر رکھو، اور پھر تمہارا بھی ایک وقت آ جائے گا کہ پھر تمہیں وہ کسی کے اور کے حوالے کر کے تم کو چلے جانا ہے۔ تو ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں، ہم بس ایک کرایہ دار ہیں کہ ہم آ کر ایک گھر میں رکتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد جب ہماری مدت ختم ہو جاتی ہے تو ہم منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے زندگی کا فلسفہ، یہ ہے دنیا کی نعمتوں کا فلسفہ، اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے یہ سارے اسرار۔ اب اخیر میں آیت کی تفسیر کر دوں۔ اللہ نے کہا کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے اللہ کے رسول آپ لوگوں کو بتائیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ اے محبوب آپ لوگوں کے لیے دنیا کی ایک مثال پیش کریں کہ دنیا ہے کیا، یہ بتائیں لوگوں کو دنیاوی زندگی کا فلسفہ کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، دنیا کیا ہے؟ وہ پانی کی طرح ہے دنیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا ہے۔ آسمان سے کیا نازل ہوتا ہے؟ برسات کا پانی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا ایسی ہے، دنیا وہ بارش ہے جس کو میں آسمان سے برساتا ہوں۔ انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض، تو جب اوپر سے آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پیڑ پودوں سے ملتا ہے، پیڑ پودوں سے مل جاتا ہے، پیڑ پودوں میں پیوست ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے فاختلط به نبات الارض، تو جب زمین میں پانی آتا ہے
اور اس کے بعد درخت سے پانی ملتا ہے تو وہ درخت کیا ہو جاتا ہے؟ ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ درخت جب پانی ڈالو، اور آسمان کا پانی درخت کے لیے سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے دنیا وہ پانی کی طرح ہے جو آسمان سے گرتا ہے اور پیڑ پودوں پہ جب لگتا ہے تو پیڑ پودے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، کھل اٹھتے ہیں، اس میں پھل آتے ہیں، اس میں پھول آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر اس ہر پیڑ کے ایک وقت بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ آپ اس سے پوری زندگی پھل کھاتے رہے، نہیں، ایک پیڑ کا درخت کی مدت ہوتی ہے، اس مدت تک ہی وہ پھل دے گا، اس مدت کے بعد پھر آپ لاکھ پانی ڈالے اب وہ کوئی کام کا نہیں رہتا۔ ابھی میں نے ایک اپنے چھت کے اوپر میں ایک گلاب کا پھول لگایا ہوا ہوں، تو ایک ایسا درخت تھا کہ جس میں پھول آتا ہی نہیں، صرف پتی ہی آ رہی ہے، تو ہمارے بڑے بھائی نے بتایا کہ اس میں کبھی بھی پھول نہیں آ سکتا، تو میں نے پوچھا کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے، تو کہا کہ جس گلاب کے پیڑ میں جو پتیاں نکلتی ہے، اگر 7 پتیاں اگر نکلنے لگے تو سمجھو کہ وہ پیڑ جنگلی ہو گیا، اب پھول دینے کے قابل نہیں۔ تو یہ فلسفہ میں نے ان سے سمجھا۔ ٹھیک ایسے ہی ہر درخت کی ایک مدت ہوتی ہے، ہر پیڑ کی ایک مدت ہوتی ہے، اس مدت تک ہی وہ پھول یا پھل دے سکتا ہے، اس کے بعد ایک وقت آتا ہے سوکھ کر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پانی اوپر سے نازل ہوتا ہے، دنیا وہ پانی ہے جو آسمان سے گرتا ہے اور پھر پیڑ سے جا ملتا ہے، درختوں سے جا ملتا ہے، پودوں میں پیوست ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پودا کھل اٹھتا ہے، ہرا بھرا ہو جاتا ہے، پھول اس میں آتے ہیں، اس میں پھل بھی لگتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ وہ کسی چیز کے قابل نہیں ہوتا اور اخیر میں وہ سوکھ جاتا ہے اور سوکھ کر وہ جھڑ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، تو جب وہ سوکھ جاتا ہے اور بکھر جاتا ہے تو اب ہوائیں آتی ہیں اور اس کو اٹھا کر اس جگہ سے اٹھا کر بکھیر دیتی ہیں، اسے توڑ کر کے اور اسے چاک کر کے اور اسے ٹکڑوں میں بدل کر اسے یہاں وہاں اٹھا کر نیست و نابود اور ختم کر دیتی ہے ہوا۔ تو یہ ہے انسان کی زندگی۔ تو اللہ نے دنیا کی مثال پانی سے دی اور انسان کی مثال پودے سے دی۔ جس طرح ایک درخت کھلتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، ایک وقت تک وہ خوب پھل دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی پاس قابلیت ختم ہو جاتی ہے، پھر نیست و نابود اور ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی زندگی انسان کی زندگی ہے کہ اسے نعمتیں ملتی ہے، اس سے خوب پھلتا ہے، کھلتا ہے، اسے غذائیں ملتی ہے، کھانا ملتا ہے، پھر ایک وقت تک لاکھ کھانا دو، وہ اس طرح قوت نہیں آ سکتی اس کے اندر، وہ پاور نہیں آ سکتا، وہ طاقت نہیں آ سکتی اس کے درمیان، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ دنیا سے نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے انسان کی زندگی اور انسانی زندگی کا فلسفہ۔ اب رہی بات کہ اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے اور اللہ نے ہمیں ہر طرح کی چیزوں سے نوازا ہے، تو کوشش کیا ہونی چاہیے ہماری کہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں کیا کریں؟ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ایک پھلدار درخت کی طرح دوسروں کو ہمیشہ پھل دیتے رہیں، ایک پھلدار درخت کی طرح دوسروں کو ہم فائدہ پہنچاتے رہیں، یہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے ہمارا۔ کیونکہ جس درخت میں پھل آتا ہو اور اس درخت کے پھل کسی کو نصیب نہیں، وہ درخت لگانا نہ لگانا دونوں برابر ہیں۔ تو ایسے ہی انسان کی زندگی ہے، اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور اس سے دوسروں کو فائدہ نہ پہنچا تو انسان کے دنیا میں پیدا ہونا نہ پیدا ہونا دونوں برابر ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں تک اپنے پھل کو، ہم اپنے اچھے کاموں کو پہنچاتے رہیں، ہم اپنی نیکیوں کو دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، ہم سے دوسروں کو ہمیشہ فائدہ ہونا چاہیے، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے ملنے جلنے والے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم ان سے اچھا ویوہار رکھیں، اچھا سلوک رکھیں، ان کے ساتھ ہم گالی گلوج نہ کریں، ان کے ساتھ ہم کہیں لڑائی جھگڑا نہ کریں، جو ہمارے اچھے دوست ہیں ان کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کریں اور ان کے ساتھ ہمارا ویوہار اچھا ہو، اور جسے سپورٹ کی ضرورت ہے، جو کبھی مصیبت میں آ جائے تو ہم اس مصیبت میں ہم سب سے پہلے آگے آئیں اس کی مدد کے لیے۔ اس کے گھر میں کوئی پریشانی آ جائے، بیمار پڑ جائے تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اسے جا کر کے عیادت کریں، اس کی دیکھ بھال، اس کے بارے میں ہم پوچھیں کہ اب طبیعت تمہاری کیسی ہے۔ تو چونکہ انسان
کا فائدہ تبھی دوسرے کو پہنچے گا، ورنہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور دوسروں کو آپ سے کوئی فائدہ نہیں، تو آپ کی یہ زندگی بیکار ہے، آپ کا آنا نہ آنا دونوں برابر ہے اس دنیا میں۔ تو اللہ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان ساری تعلیمات رسول، تعلیمات قرآن پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔